نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَفِي الْمَقَامِ الْآخِرِ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قابل عزت صدر مجلس محترم سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکاتکم العالیہ، محترم قاری محفوظ حسین نقشبندی صاحب دامت برکاتکم العالیہ، میزبان مجلس محترم الحافظ القاری شہروز علی صاحب اور ان کی فیملی کے جملہ احباب، محترم قاری محمد بلال قادری صاحب صدر تحریک منہاج القرآن تحصیل دینا، جملہ حاضرین اور پردے میں بیٹھ کر اس پروگرام میں شامل قابل تکریم بہنیں، سوشل میڈیا کے ذریعے اس پروگرام میں شامل جملہ ناظرین، الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دن کے اس پہر میں محترم قاری شہروز علی صاحب کے گھر میں خوبصورت ایمان افروز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کا پروگرام ہم سب کو نصیب ہوا ہے۔ آپ یقیناً بڑی دیر سے مجھ سے پہلے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب انشاءاللہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر تھوڑے وقت میں بہت ساری باتوں کے ذریعے ہم انشاءاللہ کریں گے۔ آپ سب تھوڑے تھوڑے آگے آ جائیں، تھوڑا ایک مجلس کا ماحول بنے، پیچھے سے آگے آ جائیں، پیچھے ویسے بھی دھوپ آ رہی ہے، ادھر قریب آ جائیں ادھر۔ آپ خوش نصیب ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک پاکیزہ ماحول میں کچھ وقت گزارنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ زندگی کے شب و روز اور شب و روز کے دیگر معاملات دیکھیں، بہت کم ایسا ماحول ملتا ہے کہ جس میں دل سکون محسوس کرے اور دل توجہ، دھیان، تصور اللہ یا اللہ کے رسول کی طرف چلا جائے۔ تو شب و روز کے جملہ معاملات میں بہت کم ایسا وقت ملتا ہے۔ میلاد پاک کے پروگرام کی یہ خاصیت ہے کہ اس میں کلی طور پر بندے کا دھیان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جاتا ہے۔ بار بار نعت خوانوں کے ذریعے، قرآن حضرات کے ذریعے، خطاب کے ذریعے اللہ کا اور اللہ کے رسول کا نام سماعتوں کے ساتھ ٹکراتا ہے اور رفتہ رفتہ سماعتوں کے ذریعے دل کی بنجر زمین کو سیراب کرتا ہے۔ تو یہ اس کا کرم ہے، آج دن کے اس پہر میں ہم سب کو ایک پاکیزہ مجلس میں بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ محترم قاری بلال صاحب اور محترم قاری شہروز علی صاحب کا میں شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے اس مجلس کے اندر دعوت دی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم کے 2 مقامات سے 2 آیات تلاوت کی۔ ساؤنڈ والے کدھر گئے ہیں ساتھی؟ تھوڑا ایکو کم کرانا ہے اس کا۔
ایکو کم کر دیں. ایک میں نے تلاوت کی ہے سورۃ الضحیٰ کی سیکنڈ لاسٹ آیت کریمہ، اور ایک سورۃ الکوثر کی پہلی آیت کریمہ. انہی دو آیات کریمہ کی روشنی میں مکین گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرتے ہیں. یہ جو سورت ہے سورۃ الضحیٰ، یقیناً آپ سب کو آتی ہوگی. یہ آخری پارے کے اندر آتی ہے، اور قرآن حکیم کی 114 سورتوں میں سے اس سورت کا خاصہ اور امتیاز یہ ہے کہ یہی وہ واحد سورہ ہے جس سورہ کا آغاز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت کی قسم سے ہوا ہے. یعنی یوں اللہ تعالیٰ نے آغاز کیا، والضحیٰ، میرے محبوب آپ کے مکھڑے کی قسم، واللیل اذا سجا، آپ کی زلف عنبری کی قسم جب وہ رات کی تاریکی کی طرح پھیل جاتی ہے. اس طرح ہر اگلی آیت کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کا ایک جہان آباد ہے. ہم تو اپنے تنگی داماں کو دیکھ کر گفتگو کر رہے ہیں، تو حقیقت یہ ہے کہ اگر 100 بار ہم پیدا ہوں اور 100 سال عمر ملے اور ساری عمر حضور کا ذکر کرتے رہیں، تب بھی ہم کما حق کو حق ادا نہیں کر سکتے. جتنا تھوڑا سا ٹائم ہے اس ٹائم کے اندر رہتے ہوئے سیکنڈ لاسٹ آیت کریمہ، اس میں اللہ کریم نے یوں ارشاد فرمایا، اب میرے ساتھ مل کے آپ پڑھیے گا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. پڑھیے سارے، اب آپ سارے شریک ہو جائیں. ظاہر ہے مہمان آ رہے ہیں تو انہوں نے اپنی اپنی جگہ بیٹھتے جائیں گے، تو مہمانوں کی طرف، ہر آنے والے مہمان کی طرف آپ دیکھیں گے وہ گفتگو کرنے والا پریشان رہتا ہے کہ یہ مجمع میری طرف نہیں دیکھ رہا یا سن نہیں رہا. تو مہمان اپنی اپنی جگہ بیٹھتے رہیں گے، آپ گفتگو سنیں تاکہ ہم آگے بڑھیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب جہاں تک منگتوں کا تعلق ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ، جہاں تک سائلین کا تعلق ہے، تو ان کی مناسبت سے میں فرما رہا ہوں فَلَا تَنْهَرْ، کسی سائل اور منگتے کو آپ نے خالی نہیں بھیجنا. فَلَا تَنْهَرْ کا معنی ہے جھڑکنا نہیں. جھڑکتا وہی بندہ ہے اپنے دروازے پہ آنے والے سائل کو جس کے اپنے پاس اگلے کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، وہ جھڑکتا ہے. ادھر اللہ کریم نے اپنے محبوب کو ارشاد فرمایا، محبوب جھڑکنا نہیں. کیا کرنا ہے؟ میرے محبوب آپ نے ان کی جھولیاں کرم نوازیوں کے ساتھ مالا مال کر دینی ہے، ان کو بھر بھر کے عطا فرمائے. یہاں یہ جو لفظ ہے سائل، اس سے مراد میں آپ ہیں جو حضور علیہ السلام کے در اقدس پر اپنا دست سوال دراز کرتے ہیں. اس لفظ پہ اگر آپ غور کریں، اگر آپ کو صورت زبانی آتی ہے تو وہ چشم تصور میں لفظ لے آئیں، السائل. اس لفظ کے آگے یا پیچھے کسی ایک چیز کا اللہ رب العزت نے اضافہ نہیں کیا کہ اے سائل، تم نے جا کر میرے محبوب سے یہ چیز مانگنی ہے. اگر کسی ایک چیز کا یہاں اضافہ کر دیا جاتا تو پڑھنے والا یہ سمجھتا کہ ہم صرف حضور علیہ السلام سے یہ مانگ سکتے ہیں، یہ نہیں مانگ سکتے،
کیونکہ اس نے خود لکھ دیا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس لفظ کے ساتھ کسی شے کا اضافہ ہی نہیں کیا، مطلق فرما دیا وَأَمَّا السَّائِلَ، اے سوالیو۔ کس شے کے سوالیو؟ آگے اس کا ذکر ہی نہیں کیا۔ مطلب یہ ہے کہ جو من میں آتا ہے میرے محبوب سے مانگو، اور محبوب سے فرمایا کہ محبوب انہیں عطا کرو۔ کوئی آپ سے صحت کے دکھڑے آ کے سنائے گا تو نظر کرم کریں اسے صحت دے دیں۔ کدھر گئے ہیں ساؤنڈ والے بھائی؟ انہیں کہا تھا کہ اس کا ایکو بند کر دیں، وہ پھر اسی طرح کھول کے گئے۔ ایکو بند کر دیں، جا بند کر دیں، سادی سی آواز ہو جائے۔ تو اللہ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے کہ میرے محبوب یہ آپ سے آ کے اپنی صحت کے دکھڑے روئیں گے، ٹھیک ہے، نظر کرم کریں، انہیں صحت دیں۔ کوئی آ کے آپ کی بارگاہ میں کشور کشائی مانگے گا تو وہ دیں، کوئی آپ سے تاج وری مانگے گا اسے وہ دیں، کوئی علم کے لیے جھولی آ کے پھیلائے گا اس کو علم عطا کر دیں، کوئی میرا پتہ مانگے گا اس کو میرا ایڈریس دیں، کوئی شعور کی دولت مانگے گا اس کو وہ دیں، کوئی دنیا کا طالب ہوگا اسے دنیا دیں، کوئی آخرت کا طالب ہوگا اس کو وہ دیں۔ حتیٰ کہ میرے حبیب اگر کوئی شخص آپ کے دروازے پہ کھڑے ہو کر جنت کا طالب ہے تو جنت کا سرٹیفکیٹ بھی آپ کے ہی دست اقدس سے تقسیم کیا جائے گا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کوئی سائل آپ کے دروازے سے خالی نہ جائے۔ پھر اس پر مزید اگلی جو بات کرنے لگا ہوں، یہ جو میں نے عرض کیا ہے کہ اگر کوئی جنت کا طالب ہے تو اس کو فرمایا جا رہا کہ محبوب اس کو جنت عطا فرمائے۔ اس پر حدیث سے مبارکہ سناتا ہوں، بخاری کی حدیث ہے اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 5-6 بندے پیسے اکٹھے کرتے رہتے ہیں، 5-6 پھینکتے رہتے ہیں، اور 5-6 بیچارے دیکھتے رہتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ لہذا آپ سارے بیٹھے، مجھے اللہ نے بہت دیا ہوا ہے تو اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے، جو میں دے رہا ہوں آپ اس کو سمیٹیں، یہ خیرات ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در کی، اس کو سمیٹیں آپ۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ میری گزارش کو قبول کریں گے اور محسوس نہیں کرنا میری بات کو۔ میں آگے یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کو وضو کرواتے تھے، کبھی آپ کے جوڑے سنبھال کے رکھتے، کبھی آپ کے لوٹے پانی کے بھرتے، موسم کا خیال رکھتے، سردیوں میں گرم پانی اور گرمیوں میں ٹھنڈا پانی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن وضو کرنے لگے تو خوش ہوئے، اور آپ کو علم ہے جب حضور خوش ہوں تو پھر بہار اپنی باہیں کھول لیتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا آج میرے وضو کا لوٹا کس نے بھرا ہے؟ تو حضرت ربیہ نے عرض کیا حضور میں نے۔ اور حضور نے اس لیے نہیں پوچھا کہ آپ کو علم نہیں تھا، پوچھا اس لیے کہ تاکہ پڑھنے اور سننے والے جان لیں جو ہمارے جوڑے اٹھاتے ہیں، جو ہمارے لوٹے بھرتے ہیں، ہم ان کو کیسے نوازتے ہیں۔ انہوں نے جب عرض کیا حضور میں نے بھرا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا سل نی، آج مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے، مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے۔ اور مانگنے والا اتنا دانش مند نکلا، اس نے عرض کیا حضور یہی مانگتا ہوں کہ جو نوکری آپ نے مجھے یہاں دے رکھی ہے یہی نوکری مجھے آپ جنت میں عطا فرما دیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ربیہ تیرے سوال پہ رشک آ رہا ہے، تو نے بہت بڑی شے مانگی ہے، تو چل ایک شے کی گارنٹی تو مجھے دے دے، جو تو نے مانگا ہے اس کی گارنٹی میں دے دیتا ہوں۔ عرض کیا حضور کیا؟ فرمایا مجھے گارنٹی دے، وعدہ کر آج کے بعد تیری نماز قضا نہیں ہوگی، مصلی آباد کرنا تو شروع کر دے، سجدوں کا نور
اپنی پیشانی میں تو سجدوں کا نور پیدا کر لے اور دنیا میں ہی جنت کی گارنٹی میں محمد تجھے عطا فرما دیتا ہوں. ہمارے بزرگ محترم علامہ محمد عارف القادری صاحب سرپرست تحریک منہاج القرآن دینا آپ تشریف لائے ہیں. میں صمیم قلب سے آپ کو پر نور خوش آمدید کہتا ہوں. تو میں اپنے موقف کی تائید کے لیے یہ حدیث مبارکہ پیش کر رہا تھا کہ جس نے جو مانگا در مصطفیٰ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ساتھ اس کی جھولیوں کو مالا مال فرما دیا. تو قیامت تک کے لیے بلکہ ماں بعد قیامت بھی یہ فرما دیا کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کوئی سائل میرے حبیب آپ کے در سے خالی نہ جائے، جو بھی آتا جائے اس کو نوازتے چلے جائے. یہ الوہی اعلان، یہ الوہی اناؤنسمنٹ سن کر آپ علیہ السلام کے قلب اطہر پر ایک ذرا برابر میں ملال نہیں آیا کہ میں انہیں کہاں سے دوں گا. ذرا برابر میں ملال نہیں آیا. دنیا میں ایسا ہوتا ہے، مثلاً آپ کے دینا کی سیاسی قیادتیں ہیں، انہیں اوپر سے سیاسی بڑے جو لیڈر ہیں وہ کہہ دیں دینا کی سڑکیں پکی کروائیں، گلیاں پکی کروائیں، ان کو نوکریاں دیں، خوشحال کریں، ان کو علاج معالجہ کے بنیادی سہولیات پرووائڈ کریں ان کو. تو جن کو وہ کہہ رہے ہیں وہ آگے سے یہی کہہ دیں کہ ہمیں تو آپ صبح و شام نصیحتیں کرتے رہتے ہیں کہ ان کو دیں علاج معالجہ میڈیسن ہر شے دیں، آپ نے ہمیں کیا دیا ہوا ہے جو آگے ان کو تقسیم کرتے رہیں. بلا تشبیہ ہو بلا تمثیل یہ الوہی اناؤنسمنٹ سن کر وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، میرے آقا علیہ السلام کے قلب اطہر پر ذرا برابری میں ملال نہیں آیا کہ میں ان کو کہاں سے دوں. یہ ملال اس لیے نہیں آیا کہ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں یہ اعلان پہلے ہی کر چکا تھا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرے محبوب ہم نے آپ کو کوثر کی شکل میں سب خزانے عطا فرما دیے. سب خزانوں کا مالک اللہ نے اپنے محبوب کو بنا دیا ہے لفظ کوثر کے ذریعے. تو اللہ نے اپنے محبوب کو کوثر عطا فرمائی ہے. دونوں آیات میں نے دو ہی آیات پڑھی تھی، ایک سورۃ الضحیٰ کی ایک سورۃ الکوثر کی، تو دونوں آیات کا آپس میں لنک قائم ہو گیا. تو اللہ کریم نے اپنے محبوب کو کیا عطا فرمایا ہے؟ بولیے کوثر. بولیے کیا عطا فرمایا؟ کوثر عطا فرمایا ہے. اگلی گفتگو ہم لفظ کوثر پر عطا کریں گے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کوثر عطا فرمایا ہے. اور یہ جو اعلان کیا نا جب کہ ہم محبوب کو کوثر دینے لگے، اعلان اس طرح کیا، اِنَّا أَعْطَيْنَا کل کوثر، ہم نے اپنے محبوب کو کوثر عطا کی ہے. وہ اپنے آپ کو ہم کہہ رہا ہے، حالانکہ آپ جتنے بیٹھے ہیں سارے جانتے ہوں گے آپ کہ ایک بندہ، ایک شخصیت، ایک ذات ہو تو اردو قواعد و ضوابط و اصول کے مطابق اپنے آپ کو میں کہنا چاہیے. تو بتائیں اللہ ایک ہے یا کوئی زیادہ ہیں؟ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ایک ہے، مگر اس نے اپنے آپ کو یہاں میں نہیں کہا، اپنے آپ کو ہم کہہ رہا ہے. ویسے وہ اگر اپنے آپ کو میں کہے تو اس کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا. ہم کہہ دے یا میں کہہ دے، نہ اس کی شان بڑھتی ہے نہ کم ہوتی ہے، وہ ان پیمانوں سے پاک ہے. جب اس نے یہ کہہ دیا کہ میں اللہ اکبر سب سے بڑا ہے، تو یہ دیگر سب پیمانے اب نیچے رہ جاتے ہیں. تو اس نے اپنے آپ کو میں نہیں فرمایا، کیا فرمایا ہے؟ ہم. یہ جو ہم ہوتا ہے نا، یہ کبھی کبھار اگلے کی نسبت سے بولا جاتا ہے. دو بندے لڑ پڑے نا گلی میں، تو وہ
ایک بندہ اسے کہتا ہے کہ اساں تینوں نبڑ لیں گے، وہ اپنے آپ کو اساں یعنی ہم کہہ رہا ہے، وہ اصل میں وہ پیچھے اشارہ کر رہا ہے کہ میری ابھی برادری پہنچنے والی ہے، وہ اگلے کی نسبت سے بات کر رہا ہے، وہ جو اس کے ساتھ لڑ رہا ہے یا جو کچھ سن رہا ہے وہ کسی کو سنا رہا ہے کہ ہم کا لفظ بول کر وہ طاقت کا اظہار کر رہا ہے۔ یہاں پر اصل میں اللہ ہمیں سنا رہا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو دی ہے کوثر، تو سننے والوں اب تولتے نہ رہنا کہ میں نے محبوب کو کوثر کی شکل میں یہ دیا ہوا ہے، یہ نہیں دیا، اتنا دیا ہے، اتنا نہیں دیا، اتنا دے دیا ہے، اتنا نہیں دیا، یہ تولتے نہ رہنا، صرف یہ دیکھنا کہ دینے والا کون ہے، دینے والا کون ہے۔ وہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے ہم، یعنی محبوب کو محبوب بنانے والے ہم، محبوب کے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجانے والے ہم، محبوب کو علم دینے والے ہم، محبوب کو معجزات دینے والے ہم، محبوب کو حسن دینے والے ہم، محبوب کو عظمتیں دینے والے ہم، محبوب کو کثیر امت عطا کرنے والے ہم، محبوب کو سماعت دینے والے ہم، محبوب کو بصارت دینے والے ہم، محبوب کو حسن دینے والے ہم، محبوب کو شان کمالات دینے والے ہم، جب عطا کرنے والے ہم ہیں تو کیا کیا دیا یہ نہیں تکنا، صرف یہ تکنا ہے کہ مصطفیٰ کے ساتھ کھڑے ہیں ہم، یہ دیکھنا ہے کہ محبوب کو دینے والے ہیں ہم۔ جب ہم ادا کرنے والے ہیں تو ذرا سوچیں کہ کسی چیز کی تھوڑ رکھی ہوگی، کسی شے کی کمی ہوگی، جب عطا ہم کرنے والے ہیں تو کیا کیا دیا ہے تمہارا وہاں تک تصور بھی نہیں پہنچتا کہ میں نے محبوب کو کیا عطا فرمایا ہے۔ پہلی اذان سن لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے گفتگو کریں گے۔